بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی چچا زاد حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ نے ان سے فرمایا، آپ علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے آپ علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دیں۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 سال قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سالی میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ باحکم الہی نومولود لخت جگر اور فرمانبردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک پانی نہ تھا، نہ چرند پرند اور آدم تھا، نہ آدمزاد۔ وادی فاراں کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر ہیں۔ جو زاد راہ تھا ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لک و دک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود رہا سب۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ ہوا۔ اس طرح دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے شیر خوار اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کے سب سے معتبر اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائیں، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں اور اسے رکنے کا نہ کہتیں تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، دوا ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بھی بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھیں۔ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جریم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و معتبر اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پہ کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہیں کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔
اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں: یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامات تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگا لیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا: اے ہاجرہ، آج تو ہمارے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں بسا رچا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر منی کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا: یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورگلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماریں، پھر وہ زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر پھر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریں تو وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک سے اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے رقت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے فرمایا: ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی منی میں لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور ایک لوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا: وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا: اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس منی کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی منی کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا محیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی منی کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک اور عظیم داستان رقم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا: ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لگتے جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں سے پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔
اسی اسنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ والسلام، اللہ حافظ۔